عاصم بن زمرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جوان لڑکا مدینہ میں رو رہا تھا اور فریاد کر رہا تھا کہ اے خدا تو ہی انصاف کرنے والا ہے، میری اور میری ماں کے درمیان انصاف فرما۔ اتنے میں وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا تو آپ نے اس سے رونے کا سبب پوچھا۔ اس نے جواب دیا کہ میری ماں نے مجھے 9 ماہ پیٹ میں رکھ کر پالا اور دودھ پلایا، پال کر بڑا کیا، مگر اب وہ مجھے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کرتی ہے اور مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ماں کو بلوایا۔ لڑکے کی ماں اپنے 4 بھائیوں اور قبیلے کے لوگوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوئی۔ خلیفہ وقت نے اس سے پوچھا کہ وہ اس لڑکے کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ عورت نے کہا کہ یہ لڑکا صاف جھوٹ بولتا ہے، میں نہیں جانتی کہ یہ کون ہے اور کس قبیلے سے ہے، اور یہ کیسے مجھے ماں سمجھتا ہے جبکہ میں ابھی تک غیر شادی شدہ ہوں۔ آپ نے اس کی گواہی پوچھی تو اس کے 4 بھائیوں اور 40 قبیلے والوں نے اس کی گواہی دی۔ لڑکے سے جب ثبوت مانگا تو اس نے کہا کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میں اس کا لڑکا ہوں اور یہ میری ماں ہے۔ میں اس کے پیٹ سے پیدا ہوا، اس کے زیر سایہ پرورش پائی ہے، چونکہ عورت کی طرف سے 40 گواہ پیش ہوئے تھے اور لڑکا کوئی گواہ پیش نہ کر سکا، تو حضرت عمر نے اس لڑکے کو کوڑے لگانے کا حکم دیا۔ جب اس لڑکے کو کوڑے لگانے کے لیے لے جا رہے تھے تو اچانک اس لڑکے کی نظر حضرت علی پر پڑی جو اس جگہ سے تشریف لے جا رہے تھے۔ اس لڑکے نے زور زور سے آواز لگائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی، میں بہت مظلوم ہوں، میری فریاد رسی کیجیے اور میری مدد کریں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اسے حضرت عمر کے پاس لے چلو۔ جب وہ لڑکا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس واپس آیا تو انہوں نے پوچھا کہ اسے واپس کیوں لائے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے واپس لائے ہیں۔ اسی وقت حضرت علی بھی تشریف لائے اور فرمایا اس لڑکے کی ماں کو میرے سامنے لاؤ۔ جب وہ آئیں تو اس سے پہلے کی طرح سوال کیے گئے اور اس نے اپنے گواہ بھی پیش کیے جنہوں نے اس عورت کے بارے میں گواہی دی تھی۔ لڑکے سے پوچھا تو اس نے وہی کہا جو اس سے پہلے کہا تھا۔ اب حضرت علی نے حضرت عمر سے پوچھا کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ان دونوں کا فیصلہ کر دوں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں کون ہوتا ہوں روکنے والا، جبکہ حضور سے سنا ہے کہ اے لوگوں، تم میں سے علی میرا بھائی ہے، سب سے زیادہ علم جاننے والا ہے اور انصاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی نے کہا کہ میں آج تمہارے درمیان ایسا فیصلہ کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے اور وہ راضی ہوں گے۔ پھر آپ نے اس عورت سے کہا کہ کیا تیرا کوئی ولی ہے؟ اس پر وہ 4 بھائی آگے بڑھے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم میرے فیصلے پر راضی ہوں جو میں تمہارے بہن کے لیے کروں گا؟ کہنے لگے کہ ہم راضی ہیں۔ اسی طرح اس لڑکے سے معلوم کیا۔ سب کی رضامندی لے کر آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور حاضرین کو بھی گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اس عورت کو بعوض 400 درہم کے اس لڑکے کے نکاح میں دے دیا، اور 400 درہم اس لڑکے کو دے دیے کہ اس عورت کے دامن میں ڈال دے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے مکان پر لے جا، اور اس سے پہلے واپس نہ آ جب تک تو غسل جنابت سے فارغ نہ ہو جائے۔ جو ہی یہ فیصلہ اس عورت نے سنا تو اس کی چیخ نکل گئی اور کہا کہ اے برادر رسول، کیا غضب ہو گیا ہے کہ میں بالکل ہی جہنم کا ایندھن بن جاؤں گی۔ اقرار کرتی ہوں کہ یہ میرا لڑکا ہے اور میں اس کی ماں ہوں۔ ایک ماں کیسے اپنے بیٹے کی بیوی بن سکتی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا پہلے اقرار کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگی میری کوئی خطا نہیں ہے، یہ سب قصور میرے بھائیوں کا ہے، کیونکہ انہوں نے میری شادی ایک مالدار سے کی جس کا انتقال ہو گیا، جس سے یہ لڑکا پیدا ہوا۔ جب یہ لڑکا بڑا ہوا تو میرے بھائیوں نے میرے لڑکے کو الگ کر دیا اور مجھے خوف زدہ کر کے یہ کہلوایا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، مگر میرا دل میرے بچے کے لیے تڑپتا رہتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر میرا بچہ کہتے ہوئے چل پڑی۔ کتاب کا حوالہ: حضرت علی کے فیصلے۔
3 جگہ اپنی ماں کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا۔ نمبر 1، جب وہ پریشانی میں ہوں اور انہیں تمہاری ضرورت ہو۔ نمبر 2، جب وہ بوڑھی ہو جائیں، ان کا کبھی بھی کسی بھی وجہ سے ساتھ مت چھوڑنا۔ نمبر 3، جب وہ بیمار ہوں تو ان کی خدمت کرو، ان پر اپنی کمائی خرچ کرو، کیونکہ انہی کے پاؤں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔